أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. یہ سورۃ الضحیٰ، سورہ کی ابتدا والضحیٰ سے ہے، بس اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الضحیٰ ہے. یہاں سے ترتیب کے ساتھ کوئی 22 سورے مسلسل آئیں گے، جہاں پر 114 سوروں کی تکمیل ہو جائے گی. اس سورے سے مسلسل ان 22 سوروں تک تلاوت کرنے کے بعد اختتام پر اللہ اکبر کہنا سنت ہے، نہ کہنے پر کچھ نہیں. سنت کے ادا کرنے پر سعادت مندی اور ثواب. چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، جب بھی تلاوت ہوتی ہو تو ان سوروں سے یہاں سے لے کر ختم تک ہر سورے کے اختتام پر اللہ اکبر کہنا. اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں تو یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تلاوت ختم پر بلکہ بعض مفسرین کے پاس سورہ کی تلاوت سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دو تو بھی چلے گا، لیکن بہتر افضل یہی ہے سورہ کی تلاوت ختم ہونے کے بعد کم سے کم اللہ اکبر یا پوری تسبیح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنتوں کی تعمیل اور تکمیل بندے کو اپنے رب سے بہت جلد اور زیادہ قریب تر لے جاتی ہے. اور سورۃ الضحیٰ اس سورے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، فضیلت میں، راست طور پر آپ سے خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے اس کا تذکرہ ہے. بالواسطہ آپ کی امت کے لیے ایک سبق ہے، اشارہ ہے کہ اس دین اسلام کے اوپر قائم اور باقی رہنا ہر مختلف شکل و صورت میں تم کو تمہارے رب سے بہت زیادہ قریب کرے گی، جبکہ دنیا اور دنیا کے سارے احوال تم کو دور کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے چلیں گے. اگر کمزور نہیں پڑو گے، اختیار کرو گے تو اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہت بہت افضل اور بہتر ہے. ایک بات دوسرے، اس دنیا کی زندگی میں آج جو کیفیت تمہارے لیے رکاوٹوں کا سبب بنتے چل رہی ہے، تم استقامت کے ساتھ آگے بڑھو تو آگے زندگی میں تمہارے ساتھ جو حالات آئیں گے سابقہ استقامت کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے وہ بڑی اچھی حالت ہے. اور پھر اس فانی دنیا کے بعد
باقی دنیا تمہارے لیے بڑی کام کی ہوئی، جس سے تم میں بہت بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے درجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، گھر کا ایک فرد بڑے عہدے پر ہو، بڑے فضیلت والے مقام پر ہو، بالواسطہ گھر کے ہر فرد کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے، رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے حکمرانوں کی زندگی تو انسانوں کے سامنے ہے، جب وہ بڑے منصب کے اوپر فائز ہوتا ہے تو اس کے تحت سارے کے سارے ہو جاتے ہیں۔ الغرض والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، ایک سانس میں یہ 3 آیتیں پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ جب آیت بولی گئی ہے 3 آیتیں تو 3 سانس میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، اس لیے ہر آیت پہ آیت نمبر ہے، آیت کا حلقہ نشان ہے، پھر اسی کے اوپر آپ دیکھیں گے پڑھتے ہوئے تلاوت کے پر لا لکھا ہوا ہے، سانس مت توڑو مت رکو آگے بڑھو، سانس مت توڑو مت رکو آگے بڑھو۔ یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم کھا کر قسم کا جواب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بتایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، یہ چیز بتایا، اس لیے مفہوم ایک ہے۔ فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، آپ فلاں ہیں، بس اس قسم کا جملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ضحیٰ کی لیل جب وہ سجا ہو جائے اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں، اور ہرگز ہرگز آپ سے ناراض بھی نہیں۔ ضحیٰ دن کی روشنی، والضحیٰ دن کی روشنی، سارا دن منور روشن ہو جاتا ہے، اس کی قسم۔ اور رات کی قسم، رات کی وہ کیفیت جب پوری طرح سکون اور قرار پا جاتی ہو، جب شام ہوتی ہے، سورج ڈھلتا ہے، شام شروع ہوتی ہے، تاریکی پوری ایک ساتھ نہیں، دھیرے دھیرے دھیرے، پھر اس کے بعد پوری تاریک ہو جاتی ہے رات۔ اسی ترجمے میں دن کی روشنی کی قسم، رات جب رات میں سارے کے سارے بندے انسان سکون پا کر آرام کر جاتے ہیں، اس کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف لکل حرف ظاہر و باطن، اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو 7 لہجوں میں نازل فرمایا ہے، 7 طریقوں سے، اس کی ایک حقیقت، ایک تفصیل ہے، اس میں معنی میں مطلب میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن پورے قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک جو تلاوت کرو گے، اس میں ہر حرف یعنی ہر لفظ، ہر کلمہ، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر جو ترجمہ تمہیں دکھتا ہے، اس ترجمے کی ایک حقیقت ہے۔ اس طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم، رات کی پوری تاریک ہو کر پرسکون ہو جائے، یہ سارے انسان اپنی آخاب گاہوں میں آرام کے ساتھ ہو جائیں، اس رات کی قسم۔ اس میں باطن والا مفہوم جو ہے، تفکر والا مفہوم جو ہے، ضحیٰ سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلمتیں، جو تاریکیاں، ضلالت و گمراہی کی چھائی ہوئی تھیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیج کر تو
اس تاریکیوں کو چھاٹ رہا ہے، تاریکیاں ہٹ رہی ہیں، جبکہ وہ تاریکیاں پوری طرح جم گئی تھی، ٹک گئی تھیں۔ وہ تاریکی کے دور ہونے ہٹنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سارے انسانوں کو۔ ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کو بھیج کر ساری تاریکیوں کو ہٹایا ہے، کیا اتنا بڑا کام کاج آپ کے ساتھ لے رہے ہیں اور چل رہا ہے، چلے گا۔ اب رہی وہ بات جو درمیان میں پیدا ہو گئی ہے، ایک چیز پیدا ہو گئی تھی، پورے کئی واقعات ہیں تفاصر کے اندر، 20 واقعات ہیں، اگر پورے واقعات کی تفصیل اگر پیش کیے سب کے سب منطبق ہوتے ہیں، اس کو خلاصے میں مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، لفظی ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے ہرگز چھوڑا بھی نہیں، ترک نہیں کیا، اور کسی بھی طریقے سے آپ کا رب ناراض نہیں ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو بات ہوئی کیا تھی؟ بات ہوئی کیا تھی؟ ایک چیز ہے، بات کیوں ہوئی تھی؟ یہ دو باتیں ہیں۔ بات کیوں ہوئی تھی، اس کے پیچھے کئی ایک واقعات جو سبھی آگے پیچھے جڑتے ہیں۔ بات ہے کیا؟ وحی کا جو سلسلہ جاری تھا کچھ دنوں کے لیے رک گیا، کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ بات یہ ہو، کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا رک گیا، تو مخالفین اسلام یہ طعنہ دینا شروع کر دیے کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، ان سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ جو بات ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں۔ کس قسم کی چیزیں ہوئی تھیں؟ 20 تھی۔ سورہ لہب نازل ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچی کا تذکرہ، ان کے ہلاکت و بربادی کا تذکرہ، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ مخالفت کیا کرتے تھے، اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ ابو لہب کے اہلیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ ام جمیل ان کا نام تھا۔ سورہ نازل ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات مکے کی چھوڑ، بڑے زوردار لہجے میں، گستاخانہ انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خطاب کرنے لگیں، اے محمد، کس بنیاد پر تو نے میری حجو کی؟ میں لکڑیاں اٹھا کر گٹے لے کر جانے والی، میرے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی کھینچے جانے والی، تو نے میری حجو کیوں کی؟ ابو لہب کی بیوی کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حجوت ما حجاک اللہ ما حجاک الا اللہ، چچی جان سنو، میں نے کوئی حجو نہیں کی، اب جو آپ کی حجو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ وحی کا سلسلہ رکا، کم سے کم 3 دن سے لے کر 25 دن تک کے تذکرے کی روایتیں ملتے ہیں، اس لیے کتنے دن رکھا اس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ کم سے کم جبریل علیہ السلام کے تشریف نہ لانے کا تذکرہ آپ کے پاس 4 دن کا ہے،
کوئی 5 دن کا، کوئی 7 کا، کوئی 12 کا، کوئی 17 کا، ایک آخری روایت 25 دن کی بھی ملتی ہے۔ بہرحال چند دنوں تک جبریل علیہ السلام تشریف لے لائے۔ ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی اسے کہنے لگی دیکھو تمہارا صاحب تم سے ناراض بھی ہو گیا، جاؤ۔ آیتیں نازل ہوئی، ان کے کہنے سے ایسا کچھ بھی نہیں، تمہارا تم سے ناراض نہیں۔ ایک نے کہے واقعات کی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے پیچھے جو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کے پیچھے بھی، پکے دیندار والے کے پیچھے بھی قوم کچھ آوازیں اٹھاتی ہے، لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ تمہارا رب تم کو چھوڑ دیا۔ 8ویں پارے کی تلاوت ترجمہ کرتے جائیے۔ صفحے اول میں ایک چیز ملے گی، صفحے 40 میں 30 میں ایک چیز ملے گی۔ اللہ نے ایک قاعدہ جو فطرت بنایا ہے، صفحے اول میں دوسری آیت میں ذکر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ہم نے اس نبی کے لیے جنات میں سے بھی دشمن مخالفین پیدا کیا، انسانوں میں سے بھی ان کی مخالفت کرنے والے دشمن بنائے رکھے ہیں۔ یعنی کوئی نبی بغیر مخالفت کیے کہ نہیں پڑا، نہ صرف انسانوں نے بلکہ اجنہ بھی مخالفت کی ہر نبی کی، اور پھر حفاظت اللہ کی طرف سے ہوئی۔ تیسرے صفحے میں چلے انسان کو ذکر کیے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ کوئی بھی بستی، کوئی گلی، کوئی محلہ جہاں انسان بستے کرتے ہیں دنیا میں، بالکل اسی طرح ہم نے ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر مقام میں شریروں کو، بدماشوں کو بھی پیدا کر کے رکھا ہے، وہ رہیں گے۔ ارے ایک بدماش رہا تو سکون کا نہیں ہونے والا، منشا رہے گا۔ کوئی بستی نہیں، کوئی گلی نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، ہر جگہ ہم نے پیدا کر کے ہم نے رکھا ہے، یہ ہمارا منشا ہے۔ وہ آیت کا ترجمہ پڑھے اب كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا، اکبر کبیر بھی نہیں، انتہا درجے کے بدماش۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں، چال چلیں، تدبیر چلیں، اور وہی کریں گے وہ لوگ۔ لیکن نتیجہ یہ یقین رکھ کے چلو، ایمان والے بتائے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کریں گے، اس کے نتائج ہوں گے اچھے برے، چلتے رہیں گے، نتیجہ آخری ہوں گا، پورا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ مر و بدماش کو، ماکر کو، مکار کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہوں گا تو برا اسی کا ہوں گا۔ زمانے میں وقت اطفا اٹھیں گا، بیٹھیں گا، کرے گا، الگ ہوں گا، جو بھی ہوگا سو ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنُوا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس۔ ایک شریف چاہتا ہے کہ وہ بھی شریف بنے، وہ بھی شریف بنے، وہ بھی شریف بنے، وہ اچھا برے بنے، چاہنا، چاہنے کے لیے کہنا، لیکن ہر ایک شریف بننا نہیں بننا، یہ بنانا بندے کے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب اگر چاہتا، لو کے ذریعے سے عربی ملاتے ہیں، جو چیز ایسا ہونے والی نہیں، اگر تمہارا رب یہ چاہتا کہ زمین کے اندر بسنے والے، آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے سب مومن بعمل ایمان والے ہی ہوں تو ہوتا، جو نہیں ہوا ہے یہ ہمارا منشا ہے، یہ ہمارا منشا ہے، یہ ہماری حکمت تدبیر ہے۔
تو سارے احوال ساری کیفیتیں، تو پھر ایمان کا وہ پہلو اور واضح ہو جاتا، والخط خیری و شرری من اللہ تعالی. لیکن اس کے اندر حکمت و مصلحتیں بے حد و حساب چھپی ہوئی. الغرض ایک واقعے کے تحت حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے گھر میں. حضرت خولا 4 دن تک وہی رکی. اس روایت میں 4 دن کا ذکر ہے. خولا سے ذکر کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہوگی 4 دن ہو گئے نہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بھی آئے نہیں. کیا بات ہوگی؟ یہ بھی واقعہ. اور اب 4 دن تک گھر میں بیٹھے رہے، نکلے بھی نہیں باہر. اب یہ کہہ کر جب باہر نکلے تو حضرت خولا جھاڑو لے کر جھاڑنے لگی، تو آپ کے پلنگ کے نیچے جھاڑو آگے بڑھیں تو کسی چیز سے ٹکرائی، کوئی بھاری بھرکم دکھ رہی ہے. دیکھے تو ایک کتے کا بچہ گھس گیا تھا، مر گیا. پھر وہ ہٹائیں، گھر کے باہر پھینک دیں. ادھر گھر صاف ہوا، آپ باہر تشریف لے گئے. پھر جب آئے تو آپ کی داڑھی مبارک کھل رہی تھی، تھر تھر کانپ رہے تھے. جب وہی آتی تو راشا پیدا ہو جاتا تھا آپ کے. کبھی کبھار تو چلتا ہوا وہ بیٹھ جاتا تھا، کچھ برداشت نہیں کر سکتا. سخت سرما میں جب وہی نازل ہوتی تو پورا کا پورا بدن پسینے سے بھر جاتا تھا، ٹپکنے لگتا تھا، بہنے لگتا تھا. تو آپ کی داڑھی تھر تھر، جس سے آپ کا جسم تھر تھرانے سے داڑھی ہلنے لگی. فوراً تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوا، ما ودعک ربک وما قلی. اور واقعات ہیں، واقعات سناتے بیٹھے تو گھنٹے 10 سے زیادہ لگے. ان جیسے واقعات ہوئے جس کے اندر وہی رکی. کچھ مار بھی لگ گیا تھا پتھر کا، زخم بڑھا، خون بہنے لگا. آپ نے انگلی سے خطاب کر کے فرمایا، اے انگلی تو آج زخمی ہوئی ہے، اسلام کی خاطر ہوئی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. اسی سے خطاب کیے. اس میں ذکر 3 دن تک گھر میں رہے، باہر نہ نکلے. اور کئی روایت ہیں، ایک نہیں مسلسل کئی روایت ہیں، ان تمام کا تذکرے کی ضرورت نہیں. تو جبریل امین، یہ بات پکی ہے کہ جبریل وحی کا سلسلہ چند دنوں تک رکا. وہ 3 دن سے لے کر 20 دن تک کی روایت میں آگے پیچھے. تو اب لوگوں نے لعن طعن شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرما کر فرمایا آپ تو سارے زمانے کی تاریخ کو ہٹا کر روشن ڈھونڈ لے کے لانے والے، بھلا آپ کا آپ کے رب، آپ سے بھلا آپ کا رب ناراض ہوگا؟ ہرگز ناراض بھی نہیں ہے اور آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے. وعدہ کرنا اسی سے ہے. ایک مسافر کو چلے جا کہتے ہیں خدا حافظ کو، اس طرح آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے. وہی رکی تھی حکمت اور مصلحت سے. ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کتے کے بچے والی روایت میں جب آئے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جہاں کوئی تصویر ہوتی یا کتے ہوتے جس گھر میں، ہم فرشتے آتے نہیں، ہم فرشتے آتے نہیں. نہ آنے کی وجہ یہی تھی، نہ آنے کی وجہ یہی تھی. تو الغرض تو اللہ آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور کبھی ناراض بھی نہیں ہوئے ہیں. اب رہی بات وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ سارے راز طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ ہر امتی کو، ہر مسلمان. آخرت بعد والی حالت، اولا پہلے والی حالت. ہر مسلمان کی زندگی بھی جو آج کی ہے، دن بڑھنے کے بعد، گزرنے کے بعد اس کی کیفیت میں اور اچھی کیفیت، تبدیلی بڑھتے چلے گی. آخرت سے مراد آخرت کی زندگی
اولا سے مراد دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی جو بھی ہے سو ہے، لیکن اسلام کی خاطر جس پر ٹکے رہو گے تو اس کے اندر جو اطمینان سکون والی کیفیت ہے، اگرچہ کہ دنیا کے تمام رکاوٹوں کے باوجود آخرت کے اندر بڑی اچھی زندگی ہوں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے پہلی زندگی، یہ پہلی جو نبوت کی ابتدائی کیفیتوں کے جو مرحلے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ روز بروز بڑھتے ہوئے پھر بعد والی کیفیت اور اچھی ہونے والی ہے. کوئی بھی یا ان سارے منزلوں کے اندر، اس دنیا کے اندر جو بھی ہوں گا وہ تو ہوں گا، روشن کر رہے ہیں آپ کے نام کو فلاں. پھر آخرت میں جو نتیجہ ہوں گا، جو انعامات خدا بندی ہوں گے، جو کیفیت اچھی ہوں گی، وہ بہت بہت اچھی ہونے والی ہے. یہ لام کا اضافہ کرتے ہیں عربی میں، ضرور ضرور کا ترجمہ بڑھاتے ہیں. الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کہنے کے بجائے وللآخرۃ، للآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، نہ قد ہے تو لقد، الآخرۃ للآخرہ، بہت زور دے کر خصمیہ والا انداز، پختہ کیفیت کے ساتھ بیان کرنا ہے، تو یہ عربی کا طریقہ ہے. تو آخرت آپ کے لیے، آخرت دنیا کے لحاظ سے بھی ابتدائی حالات کے بعد بعد والے حالات، یا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بھی اس دنیا کے مقابلے میں آخرت والی کیفیتیں یہ بہت بہت اچھے ہوں گے. بلکہ آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا، بالواسطہ امت کو یہ بھی تم کو تمہارا رب عطا کرے گا، تم راضی ہو جاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت شریف پر نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہرگز اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک کہ میرے امتیوں میں سے کوئی ایک امتی بھی دوزخ میں ہو. اس کو دوزخ سے جب تک نہ نکالا جائے، میں تب تک ہرگز راضی نہیں رہوں گا. اس لیے امام جعفر صادق اہل بیت کی تفسیریں بھی خاص ہیں، کثرت کے ساتھ. تو کیا عطا فرمائے گا؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفاعت عطا کرے گا، سب سے بڑی چیز. اور شفاعت کے اندر ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، کثرت سے روایتیں حدیثیں تمام سیاستہ کے اندر سب میں، میں جب تک میری امتیوں میں سے ایک امتی بھی دوزخ میں ہوں گا، تو میں جب تک اس کو نکالا نہ جائے، جب تک میں راضی نہیں رہوں گا. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ مسلمان بھی دوزخ میں جاتے ہیں، مسلمان بھی دوزخ میں جاتے ہیں. سورہ حجر کے اندر بڑی تفصیل ہے. فی سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. 13ویں پارے میں دوزخ کے 7 دروازے، یعنی 7 طبقے ہیں. ہر ایک کا ایک دروازہ ہے، ہر ایک پہ لوگ الگ الگ بٹے ہوئے ہیں عمل کے لحاظ سے. اس میں سے سب سے اوپر والا طبقہ وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ایمان ہے، پھر ایمان کے پورے تقاضوں کی تکمیل نہیں کی، ایمان کا انکار نہیں کیا، ایمان سے نکلے نہیں، لیکن ایمان کے موافق، ایمان سے تعلق رکھنے والے سبھی اعمال کی تکمیل نہیں ہوئی، گناہ ہے، توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا. وہ رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گا رہیں گے. پھر وہ سزا کی تعمیل اور تکمیل کے بعد پھر وہ دوزخ کا اوپر والا طبقہ خالی کر دیا جائے گا. جب یہ مفہوم اور مطلب سامنے ہے تو پھر احادیث اگر پڑھتے چلیں، کسی کو پڑھنے کا شوق ہے اگر کتابوں میں، تو ایک حدیث سے گزریں گے جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. یہ حدیث کہ دوزخ سے سب سے آخر میں نکالا جانے والا ایک قبیلے جوہینہ کا شخص ہوں گا، جنت کے لائق قابل بنا کر جنت میں داخل کرنے کے بعد جنتی اس سے پوچھیں گے دوزخ کی حالت معلوم کرنے کے لیے، تو وہ کہے گا
دوزخ میں اب کون ہے؟ اس کے پورے دروازے ہوا سے پھڑ پھڑ مار لے رہے، کوئی بھی نہیں۔ تب یہ حدیث میں جو مفہوم سمجھ میں آئے گا تو وہ طبقہ جو اوپر والا طبقہ ہے، ایمان تھا، عمل کے لحاظ سے طبقے بنے، اور سب سے نیچا طبقہ، سب سے ذلیل عذاب، ہمیشہ والا عذاب بھی کہلانے والے مسلمانوں کو چونگا جو منافق ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5 پارے کے آخری کے رکوع میں اس کا پورا مضمون تفصیل سے ہے۔ ماں بقی جو اب رہ جاتے ہیں 5، اس میں غیر اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال کے لحاظ سے طبقے درجے الگ الگ۔ الغرض تو سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفاعت ہوں گی۔ آیت الکرسی پڑھتے چلیے، لا یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے پاس کوئی بھی کسی کی بھی سفارش نہیں کرے گا، شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ مفہوم قرآن میں جگہ جگہ، دوسری جگہ الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، 42 پارے میں سورہ سبا میں۔ یہاں بھی لا یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کسی کی نہیں چلے گی۔ اور وضاحت سے ذکر کر دیا، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے یہ کام کرے گا۔ اور اس آیت میں ذکر کر دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو عطا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے رب جو چیز، اس سے تو آپ ضرور راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے سارے اہل بیت وغیرہ تمام کے صحابہ کی تفسیر ہے کہ آپ کو شفاعت عطا کریں گے۔ اذان کے بعد دعا کے قبول ہونے والے مقامات میں سے اذان کے بعد ضرور دعا کرنا، اس میں قبول ہونے کا قریب 100% یہ تیقن دیا گیا، پورے اہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کرنا۔ حدیث میں ہے کہ اس کے اندر مقام محمود میری شفاعت کا تذکرہ کرو، وہ دعا کے اندر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نمازوں کے بعد اس کے بعد دعا کرتے کریں، ان دعاؤں کے اندر مقبول مردود کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن اذان کے بعد والی دعا کی اہمیت سب سے بڑی ہے۔ ہم اس کو چھوٹی معمولی چیز لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اذان کے بعد مؤذن کے ہر کلمے کو دہرانا یہ حکم ہے۔ بعض جگہ دہرانے کے بجائے فلاں اس پہ یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ بھی ہے، اتنی تعلیم ہونا ہوتا ہے، یاد کرنا دشوار بھی ہے۔ تو بس اذان کے جو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے آپ بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، حی علی الصلاۃ کہتا ہے حی علی الصلاۃ کہو۔ کیونکہ اس کے دوسرے دعائیں بھی ہیں، یہ ہے تو لاحول پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر صدقہ پڑھو، فلاں پڑھو، لیکن کم سے کم یہ مؤذن کے اذان کی آواز کو، اس کے جملوں کو لوٹانے کا حکم بار بار ایک سے زائد احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ اور پھر اذان کے ختم ہونے تک اذان کی آواز جس قدر دور تک جائے گی وہاں تک شیطان جو قریب بھی ہے وہ دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ اس کے بعد یہ اور بات کے بعد میں آتا الگ بات ہے، بہرحال اس کو تھکانے کا بھی کام ہے، اس کو بھگانا تھکانا بھگانا تھکانا۔ اور کسی کو کسی گھر کے اندر بھی اسی طرح وحشت وغیرہ بیسیوں چیزوں کا سامنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک حل ہے، وقتاً فوقاً گھر میں اذان پکاری جائے، اذان دی۔ اور کبھی جماعت چھوٹ گئی ہے آپ کی، اب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت دے کر نماز پڑھو، بغیر اقامت کے پڑھی جا سکتی ہے، اور اقامت دے کر نماز پڑھو۔ اقامت کیا اذان چاہیے؟ شیر خار چھوٹے بچے بھی اگر زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کے بھی علاج ہونے کی کان میں اذان۔ تو الغرض وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو جو عطا کرے گا، ایک بڑی چیز عطا کرے گا، وہ شفاعت ہے۔
تفصیل ہے. یہاں تک تو آپ کی تعظیم شان، آپ کی شان سے پھر آخرت میں عطا کریں گے. یہ دنیا کے اندر تو آپ کی تعظیم و شرف ہے، آخرت میں تو سب سے بڑا شرف والا مقام ہے. آپ کا رب آپ سے ناراض کیسے ہوں گا؟ آپ کی دیکھ بھال تو کر ہی رہا ہے نا، کب سے نہیں کر رہے ہیں آپ سے. تو وہ چند چیزوں کی تفصیل یہاں سے دیکھو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم تھے، آپ کے سہارے کے پورے انتظامات فرما دیے. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے تھے، والد محترم انتقال کر گئے. ان کے والد محترم حضرت عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے یثرب بھیجا تھا. ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا مدینہ منورہ. وہ اصل بستی کا نام ہے یثرب. جب اسلام آنے کے بعد آپ نے حکم بھی دے دیا اب اس کو یثرب نہیں کہنا، مدینہ ہی کہنا. یہودیوں نے آباد کیا تھا، یثرب رکھا تھا. اس کے مقاصد بھی آخر پیغمبر کے استقبال کے لیے ہی شہر بنا تھا. اپنے ان کے مقاصد کے خلاف بہت اختلاف کیا. تو کھجور کی فصل پر چیزیں غلہ منگانے کے لیے یہ آپ کے چھوٹے فرزند تھے حضرت عبد المطلب کے، ان کو بھیجا تھا. وہ آپس میں انتقال کر گئے، بیمار ہوئے انتقال کر گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 6 ماہ کے تھے. جب پیدا ہوئے ماں تھی، راس نگرانی دادا جان کی، پھر ان کا سہارا نکلا چچا جان کی، ابو طالب کی، وہ بھی تفسیر ہوئی ہے. آپ یتیم تھے. پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کے لیے عربوں کی عادت کے مطابق دودھ پلانے والیاں آیا کرتی تھیں، ان کے حوالے کرتے تھے بچوں کو. اس کے وجوہات کئی تھے. آج بھی جتنے شہری زندگی ہے وہاں زبان پختہ نہیں رہتی، خالص نہیں رہتی. کئی زبانیں گلمڈ ہوتے ہیں اس میں. لہٰذا یہاں کے تلنگے کی بھی زبان دیکھ لو، اس کے اندر کئی زبانیں ملے ہوئے کرتے ہوئے چلتے ہیں. خالص اگر آندھرا کی طرف چلے جائیے ادھر، یہاں کے تلنگے کو بھی وہاں کے پاس ان کی تلنگی سمجھنے کے لیے سوچنا پڑے گا اس کو. تو عربی زبان کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری، بہت بڑا کمال اور زندگی کا بڑا ورثہ سمجھتے تھے عرب. اور یہاں منشا بھی تھا عربی زبان کا کمال اور خوبی فطرت کے اندر آ جانا. بچوں کو لینے کے لیے آئے، جب دیکھے کہ یہ بغیر باپ کا بچہ ہے، ان کے والد مر گئے ہیں، یہ یتیم بچہ ہے، کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں. سب کے سب دائی حلیمہ بھی پہلے مرحلے میں تو چلے گئی. وہ بچوں کو دودھ پلاتے تھے، اس کے ضمن میں ان کی زندگی کچھ چلتی تھی. اب جس کا باپ مر گیا ہے تو اس کے لیے جو خرچہ دیں گے اتنا نہیں ملے گا جو باپ، جن بچوں کا باپ ہے انہیں جو دیں گا. تو اس طریقے سے بھی آپ یتیم ہو گئے، بے سہارا، کوئی بھی لینے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. پھر دائی حلیمہ کو ووجدک الم یجدک یتیمن، بے سہارگی کی کیفیت تھی. باپ مر گیا تو بچہ یتیم. ہوا پناہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. بعض بڑے مفسرین نے تو بڑے کمال کے بھی معنی کیے اس کو. یتیم در یتیم، ایسا نایاب موتی جو ایک ہی ہو. موتیاں تو ان گنت کروڑوں ہیں، ان کروڑوں میں ایک انمول موتی ہونا جس کی قیمت لا قیمت ہو، کوئی قیمت اس کی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو یہاں یہ مراد ہے علم یجدک یتیمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو در یتیم ہیں. آپ کو بے سہارا کیسا چھوڑا جا سکتا؟ آپ کا رب آپ سے کیسے ناراض؟ آوا آپ کے سارے کے سارے آپ کو سہارا دینے کے سارے انتظامات بھی فرمائے. ووجدک ضالا فہدی، اسی طرح ہم نے آپ کو ضال پایا تو رہنمائی کر دی. ایک بھٹکے ہوئے شخص کو بھی عربی میں ضالون کہتے ہیں.
یہ کسی چیز سے غافل ہے، ناواقف ہے، تو اس کو بھی عربی میں ضال کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، وجدت کا ضال۔ آپ نبی ہونے والے، آپ کو پتہ نہیں تھا، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، ما کنت تدری ما الکتاب والایمان وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے نبی، آپ بھی اس سے ناواقف تھے، یہ شریعت کیا چیز ہے، پھر ہدایت کیا چیز ہے، قرآن، پھر قرآن کی توضیح وضاحت کرنا کیا چیز ہے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا آپ کو۔ فہذا، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دیں۔ جب وہی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، پیش کر کے پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو آپ نے فوراً کہہ دیا ما انا بقاری، میں کب لکھا پڑھا تھا۔ پھر دوبارہ تاکید کی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر وہی بولے مجھے کہاں سے آتا پڑھنا، جس کی تفصیل اگلے سوروں میں آئیں گی۔ اور پھر وہی کے آنے سے پہلے آپ غار حرا میں جا کر کانا یتحنس، اپنی فکر کے لحاظ سے غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور صحیح راستہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ نبوت دے کر، ساری چیزیں سمجھا کر آپ کی، اسی لیے تفسیر کرتے ہیں آپ کو حیران والی کیفیت میں ہم نے پایا، تو پھر وہ حیرانی کو ختم کرا دیا، ساری چیزیں دے دی۔ ضال عربی کے اندر ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جو پورے صحرا میں صرف ایک ہی چھو، پورا صحرا ہو بغیر درخت کے، کوئی بھی درخت نہیں، لیکن تنہا ایک درخت ہے ضال۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انہوں نے نبی بنایا، نبوت وہی دے کر، آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اب تنہا آدمی آگے بڑھنا ہے، سب کام کرنا ہے۔ فہدا، ہم نے ایسی ہدایت دی راستے کہ اب سارے کے سارے لوگوں کو آپ کے اطراف لگا دیا۔ دوست کی زبان میں بھی، دشمن کی زبان میں بھی، اب موضوع بحث صرف آپ ہیں، جبکہ آپ تنہا تھے۔ ساری دنیا کا تعلق، سارے دنیا کے فرد کا تعلق آپ کے ساتھ، وہ بھی مانا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اس کا سادہ سیدھا مفہوم ہے کہ آپ مالی اعتبار سے بغیر مال والے، فقیری انداز کے ہی تھے، کبھی یہ فقیری انداز بھی آپ کو ہونے نہیں دیے۔ شادی سے پہلے تجارت میں شریک ہو گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ شادی کے بعد وہ سب سے بڑی تاجرہ تھیں، ساری کی ساری دولت تحریک اسلام کے اندر پوئے کر دیے، مال کا مسئلہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، فاغنا، ہم نے بے نیاز کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا آپ یہ سارے مرحلے سے گزرے، تو لہٰذا یتیم کا سامنا کبھی جھڑکی کے ساتھ، غصے کے ساتھ ایسے سے بات مت کیجیے۔ راز خطا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ امت کے لوگوں کو بھی دیکھو، سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ دینا بے سہارا کمزور لوگوں کا ساتھ دینے کی، اس کے لیے انعام خداوندی سب سے بڑا ہے، اس کا اعلان ہے احادیث کے اندر۔ اور سائل جب آتا ہے تو کبھی اس کو جھڑکی مت دو، کچھ نہ کچھ دینا، کچھ نہ کچھ دینا، نہ ہونے پر دوبارہ آنے کو کہنا یا معذرت خواہی کرنا، کچھ نہ کچھ دینا، یہ سائل کی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، خود مستقل سوال کرنا نہ کرنا، اس کے متعلق بڑی تفاصیل ہیں دین شریعت کے لحاظ سے۔ لہٰذا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب تمہارے رب نے جو انعام کیا ہے آپ پر، اب وہ بیان بھی کیجیے۔ اب یہ انعام تھا، آپ کو نبی بنائے، نبوت کا ساری چیزیں بیان کرنا، اس میں 20 مسائل ہیں۔ آپ نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا، آپ اپنے گھر والوں کو، میں نے ایسا کیا ایسا کیا، اس میں گھر والوں کو ذکر کرنے میں ریاکاری نہیں، بلکہ بالواسطہ ان کو تعلیم ہے، ان کو تربیت ہے، ایسا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ریا سے خالی کوئی اچھے کام کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے، یہ بھی یعنی شکر بجا لانے کا طریقہ ہے، نعمت کا تذکرہ کرنا، یہ ہدایات وغیرہ دیتی ہے۔
لے کر پورے خلاصے کے اندر ابتدا میں ذکر کر دیا گیا بالواسطہ اس میں کہ دنیا ساری کی ساری دنیا پیچھے چڑھ کر مخالفت کرنے کے باوجود بھی بے سہارگی کا احساس چھوڑ دو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، منشا رب کا ہے۔ نمونے قرآن میں بھی بتا دیا، پیغمبروں کو پیغمبری دے کر قوم نے جب انہیں کاٹا تو پیغمبر کٹے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، روایتوں میں آتا ذکر کہ کوئی 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، جبکہ اللہ ساتھ ہے، تو پھر کٹ جائیں گے نا، مقصد اس کا کٹانا ہے تو کاٹے گا، لیکن کٹنے کے باوجود کرنے کے بعد سب کو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، پھر جو عطا کرے گا وہ سب سے اچھا اور بہتر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اللہ کے انعام کے اوپر یقین اور ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہنے کا سبق عملی طور پر بتاؤ انسانوں کے سامنے، پھر آگے بھی بڑھو۔